آج کی فکری نشست میں دنیا کے منظرنامے پہ وقوع پذیر ہونے والی بڑی تبدیلی اور خاص طور پہ مسلم ممالک کے اندر امتیازی حیثیت اور امتیازی خصوصیت رکھنے والے ملک سعودی عرب کے اندر جو ایک تہذیبی ارتقاء یا ایک تبدیلی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اس کے اوپر ہم امانت صاحب سے گفتگو کریں گے۔ سر، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس ملک کے اندر مرد و عورت کے اختلاط پر پابندی تھی، جس ملک میں عورتوں کے ڈرائیونگ کرنے پہ پابندی تھی، جس ملک کے اندر خاص لباس عورتوں کے لیے یا مردوں کے لیے رکھا گیا تھا، اب وہ منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے، اور خصوصاً اس کی مذہبی حیثیت تبدیل ہو رہی ہے کہ جس کو پہلے فالو کیا جاتا تھا، اب وہاں پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہاں پہ فیشن شو ہو رہے ہیں، وہاں پہ میڈیا جو فلم انڈسٹری ہے وہ شروع کی جا رہی ہے، اس ملک کو ٹورزم کے طور پہ تمام شہروں کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔ سر، اس سارے منظرنامے میں سوال میرا یہ ہے کہ اس تبدیلی کے محرکات کیا ہیں، اور اس جو تبدیلی ہے یہ والی، اس کے مسلم ممالک کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عالمی منظرنامے کو جو قوم اور جو ملک سمجھ کر چلتا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو ان چیلنجز سے محفوظ کر لیتا ہے جو مستقبل میں اس کے لیے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ وہ تنزل اور وہ پستی اور وہ گرنا، اس سے اپنے آپ کو کسی حد تک محفوظ کر لیتا ہے۔ جہاں تک بات ہے سعودی عرب کی، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس کی مذہبی حیثیت ہے وہ تو اس کی قائم ہے، اور وہ قیامت تک قائم رہے گی اس سرزمین کی، کہ جسے ہم حرمین الشریفین جسے ہم کہتے ہیں، یعنی مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب وہاں پہ جو برسر اقتدار ہیں وہ محمد بن سلیمان ہیں۔ چونکہ بادشاہت ہے تو بادشاہت میں جو خلیفہ ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے، اس کے فیصلے، اس کے افکار، اس کے نظریات بہت اہم ہوتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ محمد بن سلیمان سے پہلے کی جو نسل تھی وہ ایک خاص ماحول میں پروان چڑھی اور اس نے تربیت پائی، اس کے اثرات پھر ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن محمد بن سلیمان یہ جو نسل ہے یہ یورپ سے ہی تعلیم لے کر آئی، مغرب سے ہی، وہیں پر رہی، وہیں پر پلی بڑھی، جوان ہوئی، وہیں پر ہی وہاں کے تعلیمی اداروں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، تو اس کے اثرات پھر ہمیں پورے سعودی عرب میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تیل کے ذخائر ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی ضرورت کم ہو رہی ہے۔ اب لوگ یا ممالک آپ کہہ لیجئے، خاص طور پہ یورپ، وہ شفٹ ہو رہے ہیں دوسرے ذرائع پر اور دوسرے ذخائر پر آپ کہہ لیجئے۔ تو وہ اب جیسے ہمارے ہاں CNG آ گئی، یہ استعمال ہو رہی ہے، تو اس طرح یورپ میں بھی دوسرا سسٹم آ گیا جسے ہم سولر انرجی بھی کہتے ہیں۔ یعنی متبادل چیزیں، متبادل وسائل اور ذخائر وجود میں آ رہے ہیں۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ یہ جو ذخائر ہیں یہ ختم ہوں اور پھر اس کے بعد سوچا جائے، تو شاید سعودی حکومت اس بات کو مد نظر رکھ کر یہ تبدیلیاں لا رہی ہے کہ ملک میں کم از کم جو اس پر انحصار ہے یہ ختم ہو، اور ملک میں ایک بزنس اور تجارت کا ماحول بنے۔ تو اس وجہ سے بھی یہ تبدیلیاں ہم کو نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ بات بھی نظر میں رکھنی چاہیے کہ UAE اس سے پہلے بہت آگے بڑھ چکا ہے، اور دبئی خاص طور پر وہ ایسی ان کے ہاں قانون سازی آپ کہہ لیجئے ایسی ہوئی کہ جس پر یعنی اسلامی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کافی یوں کہہ لیجئے کہ خلاف اسلام یا خلاف دین ہمیں بہت سے ان کی قانون سازی ایسی نظر آتی ہیں۔ لیکن یہ تبدیلی بہرحال UAE میں نظر آئی، اس کے بعد پھر سعودی عرب اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اس طرح کے وہاں پر بھی حالات ہمیں بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ باقی یہ بات یاد رکھیے کہ اس وقت دنیا کا جو نظم ہے، دنیا کا جو نظام ہے، اس میں اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ وہ جو گزشتہ صدی میں جو مذہبی فکر ہمیں نظر آتی ہے، وہ مذہبی فکر اسے آپ اسلامزم کہہ لیجئے یا اسے کوئی بھی آپ نام دے لیجئے، وہ انتہا
اب نہیں دنیا میں چل سکتی۔ اب صورت یہ ہے کہ آپ اسلام کے ساتھ، اپنے مذہب اور دین کے ساتھ جڑے رہیں، اس پر کوئی بھی قطغن نہیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن اگر آپ اجتماعیت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کو ضرور مد نظر رکھنا ہوگا، اور وہ مذہبی افکار، وہ مذہبی تعبیر جو ہمارے ہاں گزشتہ صدی میں موجود رہی، آپ کو اس کے برعکس ہی ایک اجتہاد کے ساتھ اس دنیا میں ایک اپنے لیے نئے راستے بنانے ہوں گے اور ایک نیا معاشرہ تشکیل دینا ہوگا۔ سر، کیا اس سے پہلے آل سعود سے پہلے جو حکمران تھے، وہ خلافت تھی یا بادشاہت تھی، کیا ان حکمرانوں کے دور کے اندر بھی جو تبدیلیاں رونما ہوتی تھیں انہوں نے ان تبدیلیوں کو اڈاپٹ کیا، یا اس کے سامنے وہ ریزسٹنس انہوں نے شو کروائی، یعنی ان تبدیلیوں کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا؟ کیا یہ تبدیلیاں پہلے دور میں بھی ایسے ہی ہمیں دیکھنے کو ملتی رہی ہیں؟ دیکھیے، یہ تو تاریخ کا حصہ ہے کہ تبدیلیاں تو رونما ہوتی ہیں، اور ہمیشہ تبدیلی، تغیر یہ اپنی جگہ خود بناتے ہیں۔ اس کائنات کا نظام ہی تغیر پر قائم ہے، یعنی یہ جو صفات جسے ہم کہتے ہیں، یہ اس میں تغیر ہوگا تو یہ صفات چلتا ہے، نظام کائنات اسی پر ہی منحصر ہے۔ تو بس اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ وقت کی تبدیلی کو اور حالات کے تقاضوں کو اور چیلنجز کو سمجھیں، اور بہتر طریقے سے اس خلا کو فل کرنے کی کوشش کریں، اس کو پر کرنے کی کوشش کریں۔ وقت کے ساتھ ساتھ تو جگہ بھی پیدا ہوتی ہے، سپیس بھی بنتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ تغیر اور تبدیلی بھی لانی ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ وہی قومیں کامیاب رہی ہیں، وہی قومیں آگے بڑھی ہیں کہ جنہوں نے مثبت اور تعمیری طریقے سے اس خلا کو فل بھی کیا ہے، پر بھی کیا ہے، اور تغیر اور تبدیلی جو اپنے ہاں وہ لائی ہیں وہ مثبت اور تعمیری انداز میں لائی ہیں۔ ہاں سر، ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ریاستی طور پہ سعودی عرب کو خاص طور پہ فالو کرتا تھا بھی۔ وہاں سے جو مذہبی رجحانات، وہاں سے جو مذہبی نظریات آتے ہیں، ان کو ایز اٹ از فالو کرنا ایک بہت بڑا جو ہمارے ہاں عوام ہے وہ اس چیز کو فالو کرتی ہے۔ تو کیا اس تبدیلی کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لوگ فالو کرتے ہیں ان کو، وہ ویسے ہی فالو کریں گے؟ کیا اس ریاست کی جو مذہبی حیثیت قائم تھی پہلے، وہ ابھی قائم رہے گی یا تبدیل ہوگی؟ دیکھیے، پہلے بات میں نے اس حوالے سے یہ کہہ دی کہ جو مذہبی حیثیت اس کی تھی ہے وہی اس کی رہے گی۔ وہاں پر کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے، تو وہ جو اس کی حیثیت ہے وہ تو اپنی جگہ پر اس کی قائم ہے۔ باقی دیکھیے کہ ہم فالوور ہیں قرآن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے۔ قرآن اور رسول اللہ کی سنت میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی نا۔ بالکل۔ تو کوئی حکمران ہو، کوئی ریاست ہو، کوئی ملک ہو، کوئی شخصیت ہو، کچھ بھی ہو جائے، ہم نے تو اس کو دیکھنا ہے قرآن میں اور سنت کے آئینے میں۔ اگر وہ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں تو ہمارے سر آنکھوں پہ۔ اگر وہ اس کو فالو نہیں کر رہے تو ہم اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ اگر کوئی ملک اپنی بنیادی آئیڈیالوجی کو چھوڑ دیتا ہے اور ریاست اس سے دستبردار ہو جاتی ہے تو ہم نے پھر بھی اسی کو ہی فالو کرنا ہے۔ ہم پہلے بھی سعودی عرب کو فالو نہیں کرتے تھے اور اب بھی نہیں کرتے اور آئندہ بھی ہم نہیں کریں گے۔ ہم فالو کرتے ہیں قرآن کو اور رسول اللہ کی سنت کو۔ سر، اسی پہ ایک میرے ذہن میں سوال ہو رہا ہے کہ یہ جو جتنی بھی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جی، کیا اسلام ان ساری تبدیلیوں سے منع کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ وہاں پہ ٹورزم کو اب جو ہے نا وہ کھولا جا رہا ہے، تمام شہروں کو، خاص طور پہ مکہ اور جو مدینہ ہے اس شہر کو بھی۔ اس کے علاوہ وہاں پہ فلم انڈسٹری کا آغاز کیا جا رہا ہے، فیشن شو ہو رہے ہیں، یا ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ جو گاڑیاں ہیں ان کی ریس کروائی جا رہی ہے، گھوڑوں کی ریس کروائی جا رہی ہے۔ کیا ان ساری چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے؟ یعنی یہ غیر اسلامی ہیں، غیر شرعی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ تبدیلی بہت بڑی تبدیلی لگ رہی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ جبر ہوتا ہے اور جہاں پہ دباؤ ہوتا ہے، جب آپ اس جبر اور دباؤ کے ماحول کو ختم کرتے ہیں تو وہاں پر ایسی آزادی کی صورتحال نظر آتی ہے۔ یعنی لوگ
جب آپ نے ایک انتہا کا رویہ اختیار کیا، جب وہ آپ نے انتہا کو اٹھایا اور ختم کیا، تو واضح بات ہے کہ لوگوں کا پھر رجحان دوسری طرف ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی اس وقت سب سے بڑی جو مشکل ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم اعتدال اور توازن پر معاشرے قائم نہیں کر رہے۔ یعنی ایک طرف ہمارے ہاں یہ صورت ہوتی ہے کہ ہم اسلام کے نام پر جبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ حقوق جو اسلام ایک شخص کو دیتا ہے، ایک فرد کو دیتا ہے، ہم اسلام کے نام پر اس کو بھی سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہوتی ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ اسلام کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، اسلام کے احکام کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو ملا کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو مولوی ہے، یہ کنزرویٹو مائنڈڈ ہے، یہ شخص جو ان سے مائنڈ رکھتا ہے، تو اس طرح کے آپ کہہ لیجیے عنوانات دیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم حقیقی اسلام جو قرآن میں موجود ہے، رسول اللہ کی سنت میں موجود ہے، جو آپ نے ہمیں اپنا اسوہ حسنہ پیش کیا، ہمیں دیا، ہم اس دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بسر کریں۔ لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ آپ دیکھیں گے مسلم معاشروں کو یا تو بالکل دوسری انتہا پر چلے گئے یا بالکل ایک اور انتہا اس پر چلے گئے۔ ہمارے لیے یہ سب سے بڑی مشکل ہے اس ٹائم کہ ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہم اس مذہبی تعبیر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا ان اجتہادات کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا ان فتاوی کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو اپنے اپنے وقتوں میں، اپنے اپنے زمانوں میں علماء نے اور فقہاء نے اور ائمہ نے دیے۔ ایک تو وہ ہم نے اسلام اس کو اختیار کر لیا، دوسری طرف جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں تو بڑی شدت نظر آتی ہے اور بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دائرہ تنگ نظر آتا ہے، تو پھر ہم دوسری انتہا کی طرف چلے جاتے ہیں، بجائے اس کے ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم اس اسلام کو فالو کریں، اس اسلام کو اختیار کریں جو اسلام ہر زمانے کے لیے، ہر معاشرے کے لیے اور ہر وقت کے لیے اور ہر قوم کے لیے ہے۔ ہمیں اس کو سمجھنا اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ میں معذرت کے ساتھ بات لمبی ہو گئی، آخری بات میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ ہمیں ریاست کے کیا فرائض ہیں اور کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا اس کے حقوق ہیں، ان کا ہمیں تعین کرنا پڑے گا، اور ایک شخص کے اور ایک فرد کے کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کا بھی ہمیں تعین کرنا پڑے گا۔ جب ہم اسلام کی اور ریاست کی بات کرتے ہیں تو ہم اسلام کے نام پر لوگوں کے شخصی حقوق کو بھی سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے دنیا میں ایک اسلام کا تصور بھی کمزور ہوتا ہے، اور پھر اسلامی ریاست کی جب بات کی جاتی ہے، اسلامی حکومت کی بات کی جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہنوں میں پھر بہت سے سوالات اور اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ اب دیکھا ہم نے کہ تبلیغی جماعت پہ بھی تو اب بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے پابندی لگا دی، اور ریاستی طور پہ یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ یہ جماعت جس طرح کا تبلیغ کا انداز ہے ہمارے یہاں روایتی، اس طرح وہاں پہ تبلیغ نہیں کر سکتی۔ تو سر کیا یہ ایک مذہبی حیثیت کو تبدیل کرنے کی بات نہیں ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی پابندی کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانی باتیں ہیں، اس لیے کہ مثال کے طور پر میں 2-3 دفعہ وہاں پہ گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ آپ کسی عنوان کے تحت کوئی کام نہیں کر سکتے۔ آپ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو بے شک آپ فرداً لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں، کوئی آپ مجلس، کوئی محفل کر لیتے ہیں، لیکن باقاعدہ عنوان کے تحت جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے مساجد کے حوالے سے یا مدارس کے حوالے سے یا دوسرے حوالے سے، اس طرح کی وہاں پر کوئی آزادی نہیں ہے کہ کوئی جماعت اپنے اس عنوان کے تحت کوئی باقاعدہ طور پر کمپین چلا سکے، کوئی جلسے کر سکے، کوئی پروگرام کر سکے۔ اس کی تو پہلے بھی اجازت نہیں تھی، اور میں یہی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، جو پہلے سوال سے اور پہلی گفتگو سے اگر ہم اس کا تعلق جوڑیں تو وہ بات یہ ہے کہ یہ ہر شخص کی آزادی اس حوالے سے ہونی چاہیے کہ وہ کس مسلک کو اختیار کرتا ہے، کس جماعت میں جاتا ہے اور کس حوالے سے وہ کام کرنا چاہتا ہے، تو اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ سر میرا آخری سوال اس حوالے سے، کیا یہ جو تبدیلی ہے، یہ جو ایک طرح کا انقلاب ہے، جی، یہ عوام کی خواہشات کے مطابق ہے یا اوپر سے حکمران امپوز کر رہے ہیں اور جبراً یہ تبدیلی لے کے آئی جا رہی ہے وہاں پہ؟ دیکھیے، اس کو اب جبراً تو ہم نہیں کہہ سکتے،
وجہ یہ ہے کہ جب پہلے آپ نے لوگوں کو خاص دائرے میں بند کرنے کی کوشش کی اور اس پر جزا و سزا کا معاملہ بھی آپ نے رکھا اور لوگوں کو جیلوں میں بند بھی کیا، سب کچھ ہوا اس وقت، اب اس کے مقابل جب آپ نے لوگوں کو آزادی دی، یعنی دوسرے رخ پر آپ چلے گئے، تو واضح بات ہے کہ جب اتنے سال سے لوگوں کو آپ نے پابند رکھا اور ان پر جبر کیا، مذہب کے نام پر کیا آپ نے، اور سیاسی حقوق بھی آپ نے ان کے سلب کیے، تو اب جب آپ ان کو آزادی دیں گے تو واضح بات ہے کہ وہ اس آزادی کو انجوائے کریں گے۔ اب اس سے دیگر جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر آزادی ہو، ریاست اپنی حدود میں رہے اور لوگوں کے جو شخصی حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں، تو آہستہ آہستہ لوگوں کی پھر تربیت بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، سعودی عرب کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس سے متعلق آپ نے امانت رسول صاحب کی گفتگو سماعت کی۔ آئندہ تک کی نشست کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔